الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد تکریم بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، دین اسلام ایک عالمی دین ہے اور دین فطرت ہے. فطرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام نے ایسی باتوں کا حکم دیا جس کو انسان کی طبیعت قبول بھی کرے اور ایسی باتوں سے روکا جس کو انسان کی طبیعت قبول نہ کرے. مثلا اسلام نے حکم دیا کہ آپ صفائی رکھو، النظافۃ نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے. یہ اسلام کا حکم ہے. ہماری فطرت بھی چاہتی ہے کہ ہم صفائی کے ساتھ رہیں، کوئی چاہتا نہیں کہ میں گندا رہوں. تو اس انسان کی فطرت کا مکمل اعتبار. اسی طرح روکا ایسی باتوں سے جس کو انسان کی فطرت بھی قبول نہ کرے، انسان کی عادت طبیعت قبول نہ کرے. اسلام نے روکا، مثلا جھوٹ بولنے سے روکا کہ جھوٹ بولنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اب کوئی نہیں چاہتا کہ میرے پاس آ کر کے کوئی جھوٹ بولے. یہ انسان کی طبیعت اور اسلام کا حکم. ایسی بہت ساری چیزیں آپ لے لیں، یہاں تک کہ سود اور بیاج کا حکم بھی لے لیں اور زنا کا حکم بھی لے لیں. کوئی نہیں چاہتا کہ کسی غریب کو ضرورت پڑے، میں غریب ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت پڑے نے میں کسی کے پاس لینے جاؤں نے وہ مجھے کہے کہ تجھے 50,000 کے ایک سال کے بعد 55,000 یا 60,000 روپے دینے پڑیں گے، تو میں بھی نہیں چاہتا. اسلام نے حکم دیا سود حرام ہے. اسی طرح آپ زنا کے بارے میں بھی دیکھیں، انسان کی طبیعت ایک طرف مچل رہی ہے کہ اس میں کیا ہے، دونوں راضی ہیں، لیکن حکم دیکھیں کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی میری ماں اور میری بہن پر ہاتھ اٹھائے. یہ ہے اسلام، دین فطرت. طبیعت بھی قبول کر لے، ایسی باتوں کا حکم. کوئی بات ایسی نہیں کہ جس کو انسان کی طبیعت قبول نہ کرے. مکمل فطرت کا خیال رکھا جائے. ہر دور اور ہر زمانے میں
اسلام نے وہ تعلیم دی ہے جس سے آپس میں انسانیت جڑ کر کے رہے، مسلمان جڑ کر کے رہے، مومن جڑ کر کے رہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات میں، انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہے۔ ایک ہوتا ہے خونی رشتہ، جو ایک ماں باپ کی اولاد کے آپس میں بھائی بہن کہتے ہیں یا بھائی بھائی کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے اسلامی رشتہ۔ پوری دنیا میں کسی بھی کونے میں کسی بھی آدمی نے کلمہ پڑھا، وہ اسلامی اعتبار سے تیرا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ۔ اس سے آگے بڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو ایک کنبہ قرار دیا، صرف مسلمانوں کے ساتھ اچھائی کا حکم نہیں، ساری مخلوق کے ساتھ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، چاہے وہ انسانیت کی لائن سے ہو، مسلمان ہو کہ غیر مسلم، یا پھر وہ مخلوقات دوسری ہو، چرند درند پرند، ہر ایک کے ساتھ یہ حکم کہ آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ اسلامی تعلیم ہے۔ آج کل چونکہ ہمارے معاشرے میں دن بدن بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے قطع تعلقات بڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کا بھاؤ نہیں پوچھتے، یہ اسلامی مزاج کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپسی ملاقات، آپسی جوڑ کے کچھ احکام دیے، کچھ اصول بتلائے، کچھ قوانین پیش کیے۔ ایک یہ کہ جب مومن کسی مومن سے ملے تو کھنڈا پیشانی ملے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اب حالانکہ جاتا کچھ نہیں ہے، صرف خوشی کے ساتھ ملے، اس کے چہرے پر بل نہ پڑے اور خوشی کے ساتھ ملے تو بھی اس کے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب مل جاتا ہے، یہ پہلا حکم۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ آپ کسی سے بات کریں تو نرم گفتگو، غصے کے ساتھ نہیں، غلط رویہ نہیں۔ غصہ بہت کم مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے تو انسان کی فطرت کا خیال رکھا شریعت مقدسہ نے کہ اگر کسی آدمی کو اپنی ذات کے لیے غصہ آتا ہے تو شریعت نے حکم دیا 3 دن تک تو غصہ اس کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، 3 دن سے زیادہ چھٹاؤ نہ رکھے۔ یہ انسان کی فطری چیز ہے۔ تو دوسرے نمبر پر حکم دیا کہ انسان پہلے نمبر پر ملے تو خوشی سے، دوسرے نمبر پر بات کرے تو نرمی سے، اور تیسرے نمبر پر حکم دیا کہ اپنے شر سے، اپنی برائی سے دوسروں کو محفوظ رکھیں۔ یہ 3 چیزوں پر عمل کر لے تو سماج، معاشرہ اور سوسائٹی میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ اچانک رات کے وقت میں میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر سے اترے دبے پاؤں، اور بالکل دبے پاؤں سے آگے چلے، کوئی آواز نہیں آئی۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ آدھی رات میں کیا کر رہے ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمیرہ، یہ حضرت عائشہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے پکارا کرتے تھے، حمیرہ، حمیرہ، اصل میں تو سوئی ہوئی ہے اور میں تہجد پڑھنے کے لیے بیدار ہوا تو میں نے نہیں چاہا کہ میری وجہ سے تیرے نیند میں کوئی خلل آ جائے، اس لیے میں دبے پاؤں اترا
اور تیری نیند کو خلل پہنچانا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے حالات امت تک پہنچانے تھے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زیادہ شادیوں کی ضرورت پیش آئی۔ ایک اشکال کا جواب یہ بھی ہے، کیونکہ باہر کے حالات تو ہم تک آ گئے، لیکن اندر کے حالات، رات کیسی تھی، حضور کا کھانا کیسا تھا، یہ تمام چیزوں کی بھی ضرورت تھی۔ تو یہ حضرت عائشہ کے ذریعے 75% دین اس امت کو پہنچا ہے گھریلو۔ کہا کہ میری وجہ سے تیری نیند میں کوئی خلل نہ آئے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں دبے پاؤں اٹھ جاؤں۔ آج کل تو 2 رکعت نماز کیا پڑھ لی، نے قرآن کیا پڑھ لیا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں عبادت کرتا ہوں۔ اسی لیے تو حکم دیا کہ چاہے آپ عبادت کریں، لیکن عبادت کے وقت میں قرآن کی تلاوت ہی آپ کیوں نہ کریں۔ اگر پڑوس میں کوئی سویا ہوا ہو تو آپ کو زور سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ بھائی یہاں زور سے قرآن مت پڑھ، تو وہ کہے گا قرآن پڑھنے سے روکتا ہے ایک سونے والے کی وجہ سے۔ یہ مزاج اسلام نہیں سمجھا، اس لیے یہ نقصان ہے۔ مزاج اسلام سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اسلام کا مزاج سمجھے تو آدمی ہر لمحے میں، چاہے عبادت انجام دینے کا وقت ہو یا اپنی دنیا کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملے میں وہ تکلیف پہنچانے کو قبول نہیں کرے گا۔ جب وہ جائے گا عبادت کے لیے یا پھر گاڑی لے کر کے پارک کرے گا تو بھی اس اعتبار سے کہ آنے جانے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ اسلامی مزاج۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ملنے کے لیے تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر کو۔ وہاں پر دیکھا کہ ایک لسٹ پڑی ہوئی ہے، کچھ نام ہیں معذورین کے، ایسے لوگوں کے نام ہیں جو خود کام نہیں کر سکتے ہیں، یا تو بڑھاپے کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے فہرست دیکھی، اس میں ہر ایک کے نام کے ساتھ ایک نام لگا ہوا ہے کہ فلاں کی خدمت یہ کرے گا، فلاں کی خدمت یہ کرے گا۔ میں نے جب یہ نام دیکھے تو ایک بوڑھی عورت کا نام تھا کہ جس کے نام کے آگے کوئی نام نہیں تھا کہ اس کی خدمت کون کرے گا۔ تو میں نے سوچا یہ بوڑھی عورت کی خدمت میں کر لیا کروں گا۔ میں صبح فجر کی نماز کے بعد اس بوڑھی عورت کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا میں آپ کا خادم خدمت کے لیے پہنچا ہوں۔ تو بوڑھی عورت نے اندر سے جواب دیا کہ ایک بندہ آیا تھا اور وہ خدمت کر کے چلا گیا۔ خدمت کیا ہوتی تھی؟ گھر کے برتن کا دھونا اور دوسری تمام چیزیں، جھاڑو لگانا، کھانا وغیرہ پکانا، کوئی کام ہو تو کہا کہ وہ کون آدمی تھا؟ کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے وہ کون بندہ تھا، وہ بندہ آیا اور چلا گیا۔ وہ تو آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور مجھے کہتا ہے آپ پردے کے پیچھے چلی جائیں، تو میں پردے کے پیچھے چلی جاتی ہوں اور وہ سارا کام کرتا ہے، پھر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ کام پورا ہو گیا، اب تو پردے سے باہر آ جا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ کون بندہ ہوگا؟ کہا کہ کل میں فجر کی نماز سے پہلے جاؤں گا، اس بندے کو دیکھوں گا کون ہے۔ دوسرے دن میں گیا فجر کی نماز سے پہلے، تو بوڑھی کا دروازہ میں نے کھٹکھٹایا تو کہا خدمت کی ضرورت ہے۔ کہا کہ خدمت کرنے کے لیے ایک بندہ آیا تھا، نے وہ خدمت کر کے چلا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کون بندہ ہوگا جو رات کے وقت میں خدمت کر کے چلا جاتا ہے؟ حضرت عمر نے تیسرے دن یہ خیال کیا کہ اب میں عشاء کی نماز کے بعد ہی سے اس انتظار میں بیٹھ جاؤں کہ کون بندہ آتا ہے۔ میں عشاء کی نماز کی فراغت کے بعد چھپ کر کے بیٹھ گیا بوڑھی عورت کے گھر کے پاس۔ میں نے دیکھا کہ رات کے وقت میں ایک بندہ آ رہا ہے۔ میں نے اندھیرے میں پوچھا من انت، تو کون ہے؟
اس عورت نے کہا، اس مرد نے کہا ابو بکر، آواز سے میں نے پہچان لیا ابو بکر ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ خدمت کے لیے آتے ہیں، لسٹ میں اپنا نام تک نہیں لکھا کہ اس عورت کی خدمت میں کروں گا۔ کہا کہ جس کے لیے مجھے خدمت کرنا ہے وہ جانتا ہے نام کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو بکر سے حضرت عمر پوچھتے ہیں حضرت آپ کے پیروں میں جوتے نہیں ہیں؟ اب یہ مسئلہ سمجھنے جیسا ہے۔ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو گئی، آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے کہ آپ کو جوتے نکالنے کی ضرورت پیش آئی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگرچہ میں بڑھیا کی خدمت کے لیے پہنچا ہوں، لیکن میرے آنے سے جوتوں کی آواز سے کسی کی نیند میں خلل نہ آ جائے، اس لیے میں جوتے گھر نکال کر کے آیا ہوں۔ ہم تو ایک عبادت انجام دے لیتے ہیں تو اس مسلمان کو رسوا کیے پھرتے ہیں۔ اگر اناج بھی دینا ہو، کچھ تقسیم بھی کرنا ہو، کچھ زکوٰۃ بھی پہنچانا ہو، کسی مومن کی مدد بھی کرنا ہو، تو اس کے لیے ہم تو اتنا افشا کرتے ہیں کہ بجائے وہ مومن مدد لینے کے وہ خود ہی اپنی ذات میں گھٹ کر کے مر جائے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب پاکستانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات ہندوستان کے ٹکڑے ہونے سے پہلے کی بات ہے، جب اس ملک کے ٹکڑے نہیں ہوئے تھے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں میاں اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر ایک دن پہنچا دوپہر کے وقت میں، جس وقت کہ میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو چکا تھا اور میں نے افتاء کی سند بھی لے لی تھی، میں مفتی بھی بن چکا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں نے حضرت میاں اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ دسترخوان میں اٹھا لوں؟ حضرت میاں اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ ایک مفتی سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ دسترخوان اٹھانے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے؟ کہا کہ میرا دسترخوان اٹھانے کا طریقہ سن۔ میاں اصغر حسین دیوبندی مفتی شفیع سے کہہ رہے ہیں، کہا کیا ہے دسترخوان اٹھانے کا طریقہ؟ تو کہا کہ دسترخوان جب میں اٹھاتا ہوں تو پہلے وہ کھانا جو کسی کا ہاتھ نہیں لگا اور وہ کھانا سلامت ہے تو وہ کھانا الگ کر لیتا ہوں تاکہ کوئی بھوکا وہ کھانا کھا سکے۔ اس کے بعد میں چھوٹے چھوٹے ذرات جو دسترخوان پر گرتے ہیں اس کو ایک جگہ کرتا ہوں اور وہ ذرات کو اٹھا کر کے میں وہ سامنے کی جگہ پر رکھ دیتا ہوں جہاں پر چیونٹیوں کے بل ہے، سوراخ ہے، تاکہ چیونٹیوں کا خوراک بن جائے۔ اور یہ ہڈیاں ہوتی ہیں اس کو ایک جگہ کر لیتا ہوں اور سامنے والی دیوار پر رکھتا ہوں، وہاں پر کتے اور بلیاں آتی ہیں وہ ان کی خوراک بن جاتی ہے۔ پھر کہا کہ یہ آم جو تم نے ابھی کاٹ کر کے کھائے ہیں وہ آم کے جو چھلکے ہیں وہ چھلکے میں کیا کرتا ہوں، میں ایک جگہ پر نہیں رکھتا ہوں، چلتا ہوں ایک چھلکا چھوڑتا ہوں، پھر آگے چلتا ہوں ایک چھلکا رکھ دیتا ہوں سائڈ پہ، پھر آگے چلتا ہوں ایک چھلکا سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں۔ کہا کہ حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ محلے میں ایسے بھی کچھ بچے ہوتے ہیں جو بچے کہ ان کے ماں باپ غریب ہوتے ہیں اور وہ غریب ماں باپ آم نہیں لا سکتے اپنے گھر پر تو ان کا دل نہ دکھے، اور اسلام کی تعلیم اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کہا کہ گٹلیاں میں میدان میں رکھتا ہوں کہ گٹلیاں جب سوکھ جاتی ہیں تو بچوں کو کھیلنے میں بڑا مزہ آتا ہے، تو میں بچوں کے کھیلنے کا بھی خیال کرتا ہوں تاکہ وہ گٹلیاں سوکھ جاوے آم کی تو وہ بچوں کو کھیلنے کے کام آئے گی، بچے بھی خوش ہو جائیں گے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد جب میں واپس آیا عشاء کی نماز پڑھ کر کے حضرت کے ساتھ، تو کچھ آگے چلے کہ حضرت نے اپنے جوتے اتار لیے اور 40-50 قدم چلے نے پھر جوتے پہن لیے۔ تو میں نے حضرت میاں اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حضرت یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ اس لیے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ واقعہ ہندوستان کے ٹکڑے سے پہلے کا ہے۔
کہا کہ اصل میں جہاں سے میں گزرا وہاں ایک علاقے میں ایک جگہ پر ایک عورت رہتی ہے جو غیر مسلم ہے، وہ بوڑھی ہو چکی ہے۔ جب وہ جوان تھی تو وہ طائفہ تھی، نوجوان لوگ اس کے یہاں پہنچا کرتے تھے، اسی سے اس کا گزارا چلتا تھا۔ اب وہ عورت بوڑھی ہو چکی ہے اور وہ اپنے گھر میں بیٹھی رہتی ہے۔ اگر میں وہاں سے گزروں اور میرے پیروں کی آواز، میرے چپل کی آواز، میرے جوتوں کی آواز اس کے کانوں پر پڑے گی تو اس کے دل میں ایک امید جاگ جائے گی کہ کوئی بندہ میرے گاہک بن کر کے آیا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز بند ہو جائے گی تو پھر اس کو دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی۔ اس لیے میں نے وہ قدم سے میں نے جوتے اتار لیے تاکہ اس کے دل میں نہ تکلیف ہو نہ خوشی ہو، اس لیے میں نے یہ خیال کیا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کے کہنے لگا حضرت میرا قرضہ ہو چکا ہے، 700 درہم قرضہ ہے، آپ مجھے 700 درہم دے دیں، میرا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ حضرت نے ایک کاغذ منگوایا، کاغذ میں لکھا 60,000 درہم، اس کو لپیٹ دیا اور کہا کہ جا میرے سیکریٹری کو جا کر کے دے دے، وہ تجھے مل جائیں گے۔ سیکریٹری سے نے پوچھا کیا لے کر کے آئے؟ کہا کہ میرا 700 درہم قرضہ ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے چٹھی لے کر کے بھیجا ہے کہ یہ آپ وہاں جا کر کے دے دینا، آپ کو قرضہ دیا جائے گا۔ چنانچہ اس بندے نے جب چٹھی کھولی تو اندر لکھا تھا 60,000 درہم۔ بندہ کہتا ہے 700 درہم، خزانچی کہتے کھولتا ہے تو اندر دیکھتا ہے 60,000 درہم۔ تو وہ کہتا ہے حضرت کی شاید بھول ہوئی ہے کہ 700 کے جگہ ایک زیرو زیادہ کر دیا ہے، اس کی وجہ سے 60,000 ہو گئے۔ تو وہ پوچھنے کے لیے وہاں سے وہاں گیا حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس، حضرت اس نے تو اس کو 700 کی ضرورت ہے، آپ نے 60,000 لکھے، ایسا کیا کیا؟ کہا کہ ایسا، تو کاٹ کر کے پھر 14,000 لکھ دیے، کہا کہ جا دے دے۔ اب سوال تعجب کہ ایسا کیوں کیا؟ 700 کے 60,000 نے 60,000 کے 14,000، یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ یہ جملہ لکھنے کے قابل ہے اپنے دلوں پر۔ کہا کہ میں نے، اس نے 700 مانگے تھے، میں نے چٹھی میں لکھا، اس کو معلوم نہیں تھا، لیکن تو نے میری نیت پر پانی پھیر دیا۔ کہا کہ ایسا کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کو اچانک خوشی عطا فرمائے گا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس کے دل میں تو امید تھی 700 کی، تو 60,000 جب ہاتھ میں آئیں گے تو اس کو اچانک خوشی ملے گی، اور میں نے میرے نبی کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا کہ 60,000 اچانک ہاتھ میں آئیں گے تو اس کے تو میرے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اب چونکہ 60,000 کا راز بھی پھاس ہو گیا، اب اس بندے کو معلوم ہے کہ حضرت نے 60,000 لکھے تو 60,000 ملیں گے، تو اب میں ڈبل خوشی دینا چاہتا ہوں، میں تو اپنے گناہ کو معاف ہی کروانا چاہتا ہوں، تو میں نے 14,000 لکھ دیے تاکہ اس کو 7 کے بجائے دگنی خوشی حاصل ہو جائے اور میرے زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو میں نے حدیث پڑھی تھی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ حدیث شریف میں مسلمان کا خالی تذکرہ ہے، غیر مسلم کا تذکرہ نہیں ہے۔ المسلم من سلم المسلمون، تو اس کا یہ مطلب کہ غیر مسلم کو آپ تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ حدیث کا جو مطلب ہے کہ المسلم جو ذکر کیا ہے وہ اس لیے ذکر کیا ہے کہ عامتاً مسلمانوں کی رہن سہن مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے تو مسلمانوں کا ذکر ہے، ورنہ غیر مسلم اس سے الگ نہیں ہے، ساری مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ ہونا چاہیے۔ عامتاً مسلمانوں کے ساتھ زیادہ لین دین ہوتی ہے، زیادہ رہنا سہنا ہوتا ہے، اس لیے مسلمان کا ذکر ہے۔ نمبر 2، حدیث میں صرف زبان کا ذکر ہے نہ حدیث میں ہاتھ کا ذکر ہے، تو کیا لاتوں سے کسی کو مار سکتے ہیں؟ اب تکلیف پہنچانے یہ مطلب ہے حدیث کا کہ ہاتھ کا اور زبان کا ذکر اس لیے کیا عامتاً یہ دو چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے، زبان سے نہ ہاتھ سے۔
لاتوں سے تکلیف بہت کم پہنچتی ہے، اس لیے ہاتھ اور زبان کو لے کر کے پورے جسم کو شامل کر دیا کہ کسی بھی عضو سے آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ تیسرا سوال، حدیث میں پہلے ذکر کیا زبان کا نے بعد میں ذکر کیا ہاتھ کا۔ زبان کو پہلے کیوں ذکر کیا؟ زبان کو پہلے اس لیے ذکر کیا کہ زبان کا جو گھاؤ ہوتا ہے، زبان کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ دل میں نقش کر جاتی ہے، اور ہاتھ سے جو نشان پڑتے ہیں وہ بہت جلدی مٹ جاتے ہیں، تو اس کی تکلیف زیادہ پہنچتی ہے، اس لیے پہلے زبان کا ذکر کیا نے بعد میں ہاتھ کا ذکر کیا۔ تو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اسلام دین فطرت ہے، ایک ایسا مذہب کہ جس میں ایسی تعلیم دی جاوے کہ جس میں وہ چیزیں کہ جس میں انسان کی فطرت قبول کرے، اور ایسی باتوں سے روکا گیا جس کو انسان کی فطرت بھی قبول نہ کرے، تو یہ دین اسلام ہے۔ اسی پر آدمی اگر چلے تو معاشرہ، سوسائٹی اور سماج بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس فطرت کا فالو نہیں کیا جائے گا تو پھر ہوگا کیا؟ آدمی مزاج اسلام نہیں سمجھے گا تو پھر وہ گناہ کو بھی عبادت سمجھے گا۔ کیسے؟ ابھی قربانی کے ایام میں ایک آدمی کی شکایت، کسی جگہ دوسری جگہ کا واقعہ ہے کہ وہ بکرا لے کر کے آیا قربانی کے لیے، تو وہ روزانہ ستا رہا تھا پڑوسیوں کو، تو اس بندے نے کہا میں اپنا گھر بیچ رہا ہوں۔ پڑوسی نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اتنی تکلیف ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ بندہ جواب دیتا ہے کہ قربانی کے بکرے کے لیے ساتھ نفرت کر رہا ہے۔ مزاج اسلام نہیں سمجھتے ہیں تو یہ مسئلہ آتا ہے۔ میں سمجھا چکا کہ حضرت تہجد کے لیے اترے ہیں لیکن عائشہ کو تکلیف نہیں پہنچا رہے، حضرت ابوبکر خدمت کے لیے جا رہے ہیں لیکن آپس میں اتنی بڑی خدمت دے رہے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن کوئی سونے والا بیدار بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے مزاج اسلام۔ عبادت ضرور انجام دیں لیکن اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔